بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، مغرب کے وقت یعنی شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہیں رہنا دینا چاہیے، ان کو اندر لے لینا چاہیے۔ اگر اس وقت بچے باہر ہوتے ہیں تو شیاطین ان کو پریشان کرتے ہیں، اس وقت شیاطین کا پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے 2-3 جگہوں سے الگ الگ ایک کلپ بھی کسی نے ڈالی تھی، اس میں کوئی وائس اوور تھا کسی عالم صاحب کا، وہ ایک بخاری شریف کے حوالے سے روایت بیان کر رہے تھے۔ تو سوچا آج میں بھی اپنے ویورز کو اس بارے میں کیا شرعی ہدایات ہیں، بچوں کو مغرب کے وقت یعنی شام کے وقت باہر نہیں رہنے دینا چاہیے یا اندر لے لینا چاہیے، اس بارے میں کیا وضاحت آپ کے سامنے تھوڑی سی کر دوں۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، میں روایت بھی اسکرین پہ آپ کو لکھ دے رہا ہوں، صرف روایت بخاری شریف میں روایت کئی جگہوں پہ میں آپ کے سامنے جو نقل کر رہا ہوں اس روایت کا نمبر ہے 5623۔ اس سے پہلے غالباً 3200 نمبر پر بھی 3200 کے آس پاس پر بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی بخاری شریف میں ایک روایت کئی جگہوں پہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، مکررات کہتے ہیں ان کو۔ میں جو آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت نقل کر رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیں پہلے آپ، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 آپ کو باتیں تھوڑی سی بتاؤں گا۔ بخاری شریف میں روایت کا نمبر 5623، دیکھو آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا تھا میں نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ روایت کو پورا سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا کان جنح اللیل، جنح اللیل، جنحن کا ترجمہ ہوتا ہے، جو عربی کی گہرائی کا معنی سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کا ابتدائی حصہ، جس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ لیں کہ جب اذان ہونے والی ہوتی اس کے 4-5 منٹ پہلے تک کا وقت، یعنی مغرب کی اذان سے ایسا سمجھے کہ 5 منٹ پہلے کا وقت، مغرب کی اذان سے۔ اذا کان جنح اللیل او امسیتم، بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، راوی کو شک ہے کہ یا جب شام کا وقت ہو، جب رات کا ایک حصہ آ جاوے، یا آپ نے یہ فرمایا جب شام ہو جاوے، ٹھیک ہے، تو کیا کرو، فکفوا صبیانکم، فکفوا صبیانکم کا مطلب ہے اپنے بچوں کو روک لو، مطلب اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لو، اپنے بچوں کو باہر مت گھومنے دو۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، ٹھیک ہے، جب رات کا ایک حصہ گزر جاوے، ایک حصے سے مراد تقریباً سمجھ لیں 1 گھنٹہ تقریباً گزر جاوے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کا جب قریب وقت ہو، اس کے بعد فحلوہم، اس کے بعد ان کو واپس چھوڑ دو، مطلب چھوڑ دو مطلب ان کو کھیلنے دو، اس کے بعد ان کو گھر سے باہر جانے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے روایت ہے تھوڑی سی وہ بھی سمجھ لیں، بہت ہدایات ہے اس کے اندر، انشاءاللہ پھر اس پر میں بات کروں گا۔ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اس کے بعد کیا کرو، جب سونے کا وقت ہو جاوے دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دو، اور دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ رات میں ہم گھر میں آ گئے ہیں، اب سونے والے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، تو دروازہ بند کرتے وقت ویسے بھی جب بھی دروازہ بند کریں اللہ کا نام لے کر، بلکہ ہر کوئی بھی جائز کام، اچھا کام اگر ہم کر رہے ہیں نا تو اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آگے کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو دروازہ بند کرتے وقت۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ بند دروازہ مطلب وہ دروازہ جو اللہ کے نام پر بند کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو، اس دروازے میں شیطان انٹری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اپنے جو مشکیزے ہوتے ہیں نا، مشکیزے جن میں گھروں میں کوئی سامان رکھا ہے، پانی رکھا ہے، پہلے زمانے میں مشکیزے ہوتے تھے، ان کو بند کر دو، ان کا بندھن لگا دو، بند کر دو، اور بند کرتے وقت بھی اللہ کا نام لو۔ اس کے بعد فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، آپ نے فرمایا اور اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، گھر میں برتن ہوتے ہیں نا، پانی کے برتن یا ویسے ہی کوئی سامان، کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے، ان کو بند کر دو، ڈھانک دو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ان کو ڈھانکتے وقت بھی اللہ کا نام لو۔ اور فرمایا اگر ڈھانکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو وَلَوْ أَن تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، چاہے اس پر کوئی چیز ایسی چوڑائی میں رکھ دو، کوئی بھی چیز آڑی رکھ دو، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمائے وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے چراغوں کو آج کل چراغ نہیں ہوتے ہیں، لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ کو کیا کر دو، بجھا دو۔ یہ بڑی ہدایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے لیے لائے تھے اس میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے، ہمارے لیے فائدے کی باتیں ہیں، دین پر چلنے میں ہمارا فائدہ ہے، کامیابی ہے، یہ باتیں اسی سے متعلق ہیں، یہ کوئی فرض واجب احکام نہیں ہیں، یہ ہماری لیے ہدایات ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں ہیں۔ یہ بھی جو بچوں کو اندر لینے کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اگر کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں ہماری نجات ہے، ہمارے بچوں کو شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے۔ پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بچے پہ یہ ہو گیا، ہوا کا چکر ہو گیا، جنات لگ گئے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں جو پھیل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے کہ بچوں کو اس وقت اندر لے لینا ہے،
بچوں کو خاص طور سے دعا سکھلانی ہے لیٹرین باتھ روم میں، جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہو اور بولنے لگے اس کو لیٹرین باتھ روم، ٹوائلٹ جانے، واش روم جانے کی دعا سکھائیں، گھر میں عورتوں کو تلقین کریں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں، اور اگر دینی بہنیں ہماری کلپ سن رہی ہیں تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انھا هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو لیٹرین باتھ روم ہوتے ہیں نا یہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں یہ، تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں گے تو شیاطین سے حفاظت ہوگی۔ بچوں کو مغرب کے وقت حفاظت میں لے لیں، اور اسی طرح لیٹرین باتھ روم، ٹوائلٹس وغیرہ میں جانے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر ان 2 باتوں پر عمل ہو جاوے نا، دنیا سے مسلمانوں کو جو کچھ ستانے کی باتیں یہ جو ہوتی ہے نا کہ ہوا کا چکر ہو گیا اور جنات وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ویسے ہی کم ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آئے، اس کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔